يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں اور عزیز طلبہ، قرآن مجید کے 26ویں پارے میں یہ سورہ حجرات کی 2 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ پچھلے ہفتے طلبہ کے امتحانات چل رہے تھے، اسی سورت کی ابتدائی 2 آیتوں کا ترجمہ پچھلے ہفتے پیش کیا تھا۔ یہ آیات اس سلسلے سے متعلق نہیں ہیں جو سلسلہ ہمارے آپ کے درس قرآن میں چل رہا ہے، مگر ان آیات کے اندر جو کچھ بیان فرمایا گیا وہ اتنا اہم اور ہمارے لیے اتنا سبق آموز اور وقت کی ضرورت ہے، اس بنیاد پر آج کی اس مجلس کے لیے ان 2 آیات کا انتخاب کیا۔ آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے حق کے مطابق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم سب عمل کرنے والے بنیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے بعض اہم معاشرتی مسائل، خاندانی مسائل اور افراد کے اعتبار سے مسائل کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک اللہ کے بندے کو کلمہ پڑھنے کے بعد اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ اس کا ہونا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، توقیر، مقام اور احترام کے اعتبار سے اس کے دل میں آپ کی منزلت اور آپ کا مقام کیسا ہو، یہ بات خاص طور سے اس صورت میں بیان کی گئی۔ پچھلے ہفتے یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کی ہدایت ہے کہ آپ کے زمانے میں کوئی آدمی بھی اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرے۔ جب تک کسی سماج میں محبت کا معاملہ نہیں ہوتا، اس وقت تک کسی اللہ کے بندے سے کچھ لینا، اس کی ہدایات سے فائدہ اٹھانا انسانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی ذات سے۔ خطرناکی کے ساتھ خوف کے ماحول میں کسی کو رعب میں مبتلا کر کے، ڈرا کر، دھمکا کر کوئی اللہ کا بندہ کسی بندے کے دل پر بھی ذرہ برابر اثر قائم نہیں کر پاتا ہے۔ گھروں کے اندر 2 طرح کے ماحول پائے جاتے ہیں۔ بعض گھروں کے اندر تربیت کا معاملہ جلال کے انداز کا ہوتا ہے، ایسے گھروں کے اندر بچوں کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، جو خوف کی نفسیات کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ پوری تاریخ بتلاتی ہے کہ ایسے بچے آگے چل کر والدین کے لیے کچھ مناسب ثابت نہیں ہوئے۔ جن بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کے ساتھ معاملہ محبت کے ساتھ کیا جائے، شفقت کے ساتھ کیا جائے، ان کی تعمیر بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کی سوچ بھی بلند ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی یا انسانوں کی، مسلمانوں کی اسی نفسیات کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔
اسلام اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ ایک اللہ کا بندہ ڈر کر سہم کر اپنے آپ کو پیچھے کر لے اور یہ سوچنے لگے میں اللہ سے کیسے بات کروں، اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اس سے مانگتے ہوئے مجھے جھجک آتی ہے، خوف آتا ہے۔ اسلام ان باتوں کی تائید نہیں کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان اس طرح کے خوف کی دیواریں قائم کی، مذاہب کی تاریخ بتلاتی ہے انہیں ہمیشہ اپنے اور اللہ کے درمیان کی تیسری ذات کی ضرورت پڑی۔ جب انسانوں کے تصور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ بہت بڑا ہے اور وہاں تک ہماری رسائی ناممکن ہے، اس لیے تیسرے انسان کو بیچ میں جنم دیا گیا۔ یہ بڑے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ قریب ہیں، ان کا مقام بلند ہے، میں اللہ سے اپنی بات کیسے کہوں، لہذا انہی سے کہہ دیتا ہوں، یہ میری اللہ تک پہنچا دیں گے۔ خوف کے اس خطرناک ماحول نے یا خوف کی اس خطرناک تعبیر نے انسانوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان ایک تیسرے کو بنانے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو عقیدہ لے کر آئے، سب سے پہلے وہ انسان کے اندر سے خوف کو نکالتا ہے اور براہ راست بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ جو رب العالمین اور اپنے درمیان تیسرے، چوتھے، پانچویں کو مانتے ہیں۔ یہاں بیچ میں کسی طرح کے واسطے کی کوئی ضرورت اسلام نے قرار نہیں دی۔ لازمی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ نماز میں آتا ہے، نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کسی طرح کا بیچ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تو صحیح مدد چاہتے ہیں۔ جتنی باتیں بھی ہیں نماز کے اندر بندے نے براہ راست رب العالمین سے کی، اور اسلام نے آ کر انسانوں کے دلوں سے خوف نکالا۔ میں نے جمعے میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی، اس بار اس مجمع میں جو لوگ حاضر ہوں گے وہ یاد رکھیں گے یا ان کو یہ بات یاد ہوگی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انسانوں کے اوپر خوف مسلط تھا، اتنے درجے کا خطرناک خوف کہ اس زمانے کے مجاوروں نے اگر کسی سے یہ بات کہہ دی کہ فلاں وادی کا جن تمہارے اوپر آج کل بہت غصے میں ہے، جب تک تم اپنے ایک لڑکے کی قربانی نہیں دو گے وہ راضی ہونے کو تیار نہیں۔ وہ بیچارے مجبوراً اپنے بچے کی قربانی دیا کرتے، اور قرآن مجید کے 8ویں پارے میں رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، کہ باقاعدہ یہ بات سجھا دی اور پٹی پڑھا دی کہ تمہیں اپنی اولاد کو قتل کرنا پڑے گا، اور لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، اور ایک دو نہیں سالوں یہ سلسلہ چلا ہے۔ صحابہ کرام مختلف علاقوں میں جب پہنچے ہیں تو وہاں بھی یہ بات معلوم ہوئی۔ دریائے نیل کے متعلق تو یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب کبھی سال کے اندر سوکھا پڑتا تو قوم کے عقیدے میں یہ بات رچا دی گئی تھی، بیٹھا دی گئی تھی کہ جب تک ایک خوبصورت لڑکی کو بھینٹ نہیں چڑھایا جائے گا، اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک پانی دوبارہ آنے والا نہیں۔ اور وہ بیچارے کیا کرتے تھے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو ایمان اور اسلام کی بدولت اتنا مضبوط عقیدہ دیا، آخری درجے کی مضبوطی، کہ انسان کے دل کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہو جائے، کہ اس کے بعد کسی وساطت اور کسی وسیلے اور سبب کی ضرورت نہیں پڑتی، کچھ بھی نہیں۔ ایک اللہ کا بندہ باقاعدہ رب العالمین سے اپنے نماز کے اندر بات کرتا ہے، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، حدیث شریف میں ہے تم میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ رب العالمین سے باقاعدہ ہم کلام ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ کتنا انسان کے مرتبے اور مقام کو بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ان آیات کے اندر بالخصوص اس صورت میں اس بات کو ذکر فرمایا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ کچھ قانون ہیں ہمارے خاندانی، کچھ افراد کے، کچھ عائلی، کچھ خاندان کے، قوم کے، معاشرے کے، محلے کے، اور اس چیز کو آپ بڑھاتے ہوئے چلے جائیں، معلوم ہو جائے گا کہ رب العالمین نے سب کا احاطہ فرمایا۔ لیکن اس موقع پر جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بڑے پیمانے پر ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسانوں کے عام طور پر ایک ایک کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی اس صورت میں ان کی اصلاح کی جانب قدم اٹھایا گیا۔ خوب توجہ کے ساتھ ایک ایک چیز پر غور کریں،
میں بھی غور کروں اور آپ بھی دھیان دیں کہ آیا یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اسلام مذاق کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ارشاد فرمایا عسى ان یکونوا خیرا منہم، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اڑانے والوں سے وہ بہتر ہو۔ ایک ہدایت دی، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اسلام مذاق کو منع نہیں کرتا بنیادی طور پر، لیکن مذاق کو ایک حد بندی کے اندر روکتا ہے۔ ہر چیز کنٹرول کے اندر ہی اچھی رہتی ہے۔ مذاق کسی کا کس بنیاد پر اڑایا جاتا ہے؟ اگر یہ بات مطلق ہوتی کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے کبھی مذاق نہ فرماتے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ تو مذاق فرمایا کرتے تھے۔ ایک عورت ایک صاحب ایک مرتبہ آپ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ایک اونٹ دے دیجئے مجھے سواری کے لیے۔ آپ نے فرمایا ہاں ایک اونٹنی کا بچہ تو دوں گا تمہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول اونٹ مانگ رہا ہوں، آپ اونٹنی کے بچے کی بات کر رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو اونٹ ہوگا وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا، تو مذاق تو ہے، آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ ایک اور موقع پر آتا ہے کہ ایک عورت آئی آپ کے گھر میں اور آ کر کہنے لگی میں فلاں قبیلے کی ہوں، میرے شوہر فلاں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہی نا جن کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ اب عورت کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میرے شوہر کی آنکھ کو سفید بتا دیا۔ ہمارے آپ کے ہاں تو سفیدی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ کہا وہی تو جس کی آنکھ میں سفیدی، کہنے نہیں اللہ کے رسول سفیدی تو نہیں، کہا نہیں ہے، کہا نہیں بالکل نہیں۔ اور ظاہر بات ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں دیدے کے چاروں جانب سفیدی تو ہے، سفیدی کیسے نہیں؟ تو گویا کہ آپ ایک بات بھی فرما رہے تھے مذاق بھی فرما رہے تھے۔ تو دین اسلام کے اندر ملاطفت، نرمی، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ہنسی دل لگی، اس کی گنجائش ہے۔ صحابہ کرام میں ایک صاحب کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ وہ صحابہ کرام سے بہت زیادہ ہنسی اور مذاق کرتے تھے کہ ایک موقع پر ایک صاحب سو رہے تھے، ان دوسرے والے ساتھی نے اپنے کپڑے کی ایک رسی بنائی اور اس کو زمین پر سانپ کی طرح گھسیٹا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے صحابی کے اوپر سے نکال دیا۔ اب آپ خود سوچیں وہ بیچارے چونک کر بیٹھے ہوں گے، سانپ آ گیا کیا وہ کود کے بیٹھ گئے ایک دم۔ کس نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ کہا جی فلاں نے کیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک اطلاع پہنچی تو آپ نے معلوم کیا بھائی کون ہے کرنے والا، کہ فلاں ہے۔ تو آپ بھی مسکرانے لگے۔ کیا مطلب؟ کہ بھائی وہ تو ایک ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ذرا کچھ معاملہ ہے الگ، وہ کچھ زیادہ ہی دل لگی اور ہنسی کی باتیں کرتے۔ آپ نے منع نہیں فرمایا اس سے۔ تو مسئلہ اکیلا یہ نہیں ہے کہ نہ کرے، کس بنیاد پر؟ یہاں جس کا انکار کیا جا رہا ہے فرمایا کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ کبھی تنہائی میں یہ غور کریں کہ مذاق اڑانے والا کیوں اڑاتا ہے اور کس کا اڑایا جا رہا ہے۔ ایک اڑانے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ میں بڑا ہوں، اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ چھوٹا ہے، اس کی بیس تکبر ہے، اس بنیاد پر اس کا جسم کمزور ہے، ہو سکتا ہے اس کی قامت نیچے درجے کی ہو سکتا ہے غریب آدمی ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر اسباب اچھے نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کپڑے نہ ہوں، کھانے پینے کو نہ ہو۔ آپ اس زمانے کی سوسائٹی میں غور کر لیں، بعض گھروں کے اندر رات کو بیٹھکیں ہوتی ہیں، 10 20 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، 1 2 آدمی ہوتے ہیں جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور باقی وہ ہوتے ہیں جو اڑانے والے ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا جن کا اڑایا جا رہا ہے کہ آیا وہ زیادہ بڑے لوگ ہیں یا وہ بڑے لوگ ہیں جو وہ مذاق اڑا رہے ہیں؟ یہ رنگ ہمیشہ سوسائٹی میں ملے گا کہ بھکتیاں جس پر کسی جاتی ہیں، جملے جس پر چست کیے جاتے ہیں، مذاق جس کا اڑایا جاتا ہے، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بنیاد پر سوسائٹی کا کمزور فرد ہوتا ہے۔ اور اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام ان بنیادوں کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ یہ بنیادیں اگر سامنے نہ رکھی گئیں تو کبھی بھی اختلاف اور فساد بھڑک سکتا ہے۔ ایک اللہ کے بندے سے آج آپ مذاق کر رہے ہیں، اس نے آج برداشت کیا، کل کو آپ نے پھر مذاق کیا، اس نے پھر برداشت کیا، تیسرے دن آپ نے پھر کیا، پھر آپ نے برداشت کیا۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس آدمی کا موڈ ٹھیک نہیں، وہ آدمی کئی پریشانی میں، وہ آدمی کسی اور سوچ کے اندر، اور آپ نے آ کر پھر وہی مذاق کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس دن آپ کو غلط جواب دے دے، اس غلط جوابی کا نتیجہ آپ کی طبیعت پر چوٹ پڑے گی اور آپ یہ کہیں گے چھوٹا ہو کر بڑوں کو جواب دیتا ہے۔ یہاں سے فساد جنم لے گا، اور جب فساد جنم لے گا تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میل ملاپ، محبتیں ایک خاندان کی طرح ہونی چاہیے،
اور پتہ چلا کہ مذاق کا اڑانا یہ خاندانی محبت کو کاٹنے والی چیز ہے۔ ارشاد فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ ایک بات تو یہ بھی کہ تکبر کی بنیاد پر اپنے آپ کو سمجھنا اور دوسرے اللہ کے بندے کو کمزور جاننا، ہمارے اور آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم کس بنیاد پر یہ فیصلہ کریں کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ کمزور درجے کا ہے؟ یا تو رنگ کی بنیاد پر، یا اس کے کپڑوں کی بنیاد پر، میں نے عرض کیا اس کے گھر کی بنیاد پر، یہ کوئی بنیادیں نہیں ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متعلق آتا، رنگ کے تو کالے تھے ہی، ان کے ہونٹ بھی بہت موٹے تھے، ان کی عربی زبان جو تھی اس کا تلفظ بھی کوئی بہت شاندار نہیں تھا، وہ تو اللہ کے بندے ملک حبشہ کے رہنے والے تھے۔ کہاں حبشہ؟ ساؤتھ افریقہ میں آتا ہے جنگ، افریقہ بر اعظم کے اندر، اور وہ اللہ کا بندہ آیا، اور باقاعدہ یہ بات آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ جب وہ اذان دیا کرتے تھے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ میں شین ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ شین کی جگہ چھوٹا سین ہی بولا کرتے تھے۔ جب کبھی اذان دی تو اشہدو، مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام یہ دیا کہ آپ نے ان کو اپنی مسجد کا مؤذن قرار دیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ ایک موقع پر وہ سامنے سے آ رہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ بلال ہیں، یہ ہمارے سید ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں۔ تو کس بنیاد پر؟ وہ اللہ کا بندہ دیکھنے کے اعتبار سے نہایت کمزور، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت ایسی دی کہ عرب کے لوگ انہیں اپنے سروں کے اوپر بٹھایا کرتے تھے اور انہیں اپنی آنکھوں میں جگہ دیا کرتے تھے۔ اور انتہا درجے کی بات تو یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر خود فرمایا کہ بلال تمہارا وہ کیا عمل ہے کہ جب میں جنت میں پہنچا ہوں تو میں نے تمہارے آگے چلنے کی آواز اپنے کانوں سے خود سنی۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اڑانے والوں سے بہتر۔ اس زمانے کے اندر بڑی خطرناک بیماری آئی جہاں ہمارے اور بہت سے عیوب ہیں، مگر اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی اللہ کے بندے نے اگر کبھی کسی کا مذاق اڑایا، تنہائی میں دل میں گہرائی میں جھانک کر دیکھے کہ میں نے کسی کا مذاق کیوں اڑایا۔ اگر تکبر کی بنیاد پر تو اللہ کے معافی نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا، رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، فمن ینازعنی فی، اگر کوئی مجھ سے اس چادر کو لینا چاہے گا تو عذبتہ، میں اس کی گردن توڑ دوں۔ چلنے والی چیز نہیں ہوتی۔ جتنے لوگ بھی کسی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں، اگر یہ ساری کی ساری بنیادیں ہیں تو کچھ نہیں۔ قرآن مجید کی انہی آیات میں آگے آنے والا ہے، اللہ کے نزدیک بڑا تو وہ ہے جو رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والا۔ دوسری بات یہ کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بات اس کے اندر ہے بھی کہ نہیں۔ اندر کا کس اللہ کے بندے کو کیا معلوم ہے کہ کس کے اندر کیا حقیقت ہے، کون اپنے اندر کتنا کمال رکھتا ہے، کتنی بلندی رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے آئے، خود آپ نے فرمایا مسجد کے اندر ایک موقع پر بیٹھ کر کہ ان قریب تمہارے سامنے ایک ایسے صاحب آنے والے ہیں، ان قریب تمہارے سامنے ایک ایسے صاحب آنے والے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کہا کہ یہ کون اللہ کا بندہ ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک صاحب آئے نہایت سادے کپڑوں میں، اپنے جوتے اٹھائے ہوئے۔ اس اللہ کے بندے نے جوتے ایک جانب کو رکھے اور اس کے بعد انہوں نے آ کر نماز پڑھی۔ ایک صحابی کہتے میں پیچھے پیچھے لگ گیا کہ اللہ کے رسول سے آج ہم نے یہ سنا، اور اس اللہ کے بندے کا بظاہر کوئی عمل نہیں، کوئی لمبی چوڑی نماز نہیں، کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں۔ اور بعد میں جا کر جب تحقیق کی، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ، ایک صحابی باقاعدہ پیچھے گئے، ان کے ساتھ جا کر قیام کیا، ان سے اجازت لی، ان کے گھر میں ٹھہرے، اور اس کے بعد پورا قیام کرنے کے بعد جب کوئی عمل نہیں دیکھا تو کہنے لگے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ کوئی عمل دیکھوں، کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ بات فرمائی، ذرا یہ بتلائیے کہ آپ کا عمل کیا ہے؟ کہنے لگے بھئی عمل تو کچھ نہیں، مگر میرے دل میں کسی کے لیے کسی طرح کی بغض و عداوت بالکل نہیں رہتی، میرا دل صاف ہے۔ تنہا ایک عمل اتنا سا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو اللہ کے بندے اگر کبھی کسی کا مذاق اڑاتے تو سوچیں نہ معلوم اس اللہ کے بندے کے اندر کتنی بڑی باتیں ہوں گی، اپنی نماز میں، اپنے رونے میں، خدا کے سامنے آنسو بہانے میں، خدا کو راضی کرنے میں، خدا کو منانے میں، اپنے بچوں کے اندر عبادت کے کرنے میں، بچوں کا ذہن بنانے میں، ہزاروں میدان ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر تعلیمی اور تبلیغی اور دعوت کے اعتبار سے، نہ معلوم کتنے میدان ہے، کوئی اللہ کا بندہ اچھا ہو ہم سے۔ ارشاد فرمایا
لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اور عورتوں میں سے بھی کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جو عورتیں مذاق اڑانے والی ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں ان سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. قرآن مجید کو آپ پڑھیں کسی موقع پر، رب العالمین نے جتنی باتیں فرمائیں اکثر بیان مردوں کو مخاطب بنا کرے، عورتوں سے الگ نہیں کہا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. بات تو ایمان والوں سے کہی گئی تو ایمان والی بھی اس کے اندر آ گئی. عموماً مردوں کو خطاب کیا پورے قرآن مجید کے اندر. بہت کم موقع ایسے ملیں گے جہاں پر مردوں کے ساتھ عورتوں کو الگ بات کی گئی، عورتوں سے الگ بات کی گئی، مگر یہاں پر یہ والی بیماری عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. اور جو بیماری جس مجمع میں زیادہ پائی جاتی ہے قرآن مجید دونوں کو الگ کر کے بیان کرتا ہے. یہاں مردوں سے یہ بات الگ بیان کی، عورتوں سے الگ بیان کی. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. عورتوں کے اندر تو بڑا مسئلہ ہے. وہاں کا مسئلہ یہ کہ کسی کے کپڑے اگر کمزور نظر آئے تو جم لے، اگر کسی کے جوتے معیار کے مطابق نظر آئے تو جم لے، اگر کسی کی چوڑیاں معیار کے مطابق نہ ہوئی تو جم لے کہ خدا کی پناہ. ان کے ہاں تو یہ بازار اور یہ بات، یہ جنگل اتنا خطرناک ہے تصور سے باہر. وہاں تو جب تک بات پوری نہیں ہوتی، جب تک کہ اپنے کپڑوں کی فضیلت بیان نہ کر دی جائے اور دوسرے والوں کے معیار کو کم نہ کیا جائے. قربان جائیں قرآن مجید پر رب العالمین دونوں کی بیماری سے واقف ہے، خوب قلعی کھولتا ہے. اس زمانے کے اندر تو معاملے کا معیار ہی یہ ہو گیا کہ اگر کسی اللہ کے بندے یا بندی کے پاس اچھی دولت، اچھا مکان تو بہتر، ورنہ اس کا کوئی اعتبار نہیں. میں آپ سے معلوم کروں اور آپ کبھی کسی موقع پر ایک دوسرے سے معلوم کریں کہ اگر گھروں کی بنیاد پر بڑائی ہے اور کپڑوں کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، تب تو نعوذ باللہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی غریب اور پکڑ خواہ دنیا میں نہیں تھا. یہ ساری بڑائیاں تو ان کے پاس نہیں تھیں. ان اللہ کے بندوں کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے. ایک مفسر کے متعلق میں نے خود پڑھا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس زمانے میں بعض مالدار دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ ان کے گھروں کی عورتوں پر اتنے کپڑے ہوں گے کہ شاید اس زمانے میں مدینہ منورہ میں، پورے مدینے میں ساری عورتوں کے کپڑے ملا کر اتنے نہیں ہوں گے جتنے اس زمانے میں ایک گھر کے اندر مل جاتے. اس زمانے کا تو حال یہ تھا. مگر قرآن مجید کا معاملہ ہے کہ قرآن مجید آیات کے اندر رب العالمین کی جانب سے آیات آ رہی تھی اور انہی اللہ کی بندیوں کی فضیلت بیان کی جا رہی تھی. کسی موقع پر انہیں انعام کی خوشخبری، کسی موقع پر فضیلت بیان کی گئی، کسی موقع پر مغفرت کا اعلان، کسی موقع پر انہی اللہ کی بندیوں کے لیے جن اللہ کی بندیوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ارشاد فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور سوچیں. ایک بات یہاں فرمائی، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. ایک تیسری شکل اور بھی تو ہو سکتی ہے، کوئی مرد کسی عورت کا نہ اڑائے. قرآن مجید نے اسے تو بیان نہیں کیا اس موقع پر. کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے تو پہلی آیت کے اندر، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے دوسری آیت کے اندر. ایک شکل اور بھی تو اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. قرآن مجید نے حصے کو گول کیا ہے. قرآن مجید نے اس واقعے کو ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس دنیا کے اندر تو ہے. قربان جائے مفسرین پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے. وہ کہتے ہیں اسلامی سماج میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ دونوں ایک جگہ ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کا مذاق اڑا لیں. اسلامی سماج میں اس کا تصور نہیں تھا پرانے زمانے کے اندر. ناممکن تھی اس زمانے کے اندر یہ بات کہ کسی موقع پر غیر مرد کہیں بیٹھے ہوئے ہوں اور غیر عورتیں کسی جگہ جمع ہوں اور دونوں ایک دوسرے پر جملے کس رہے ہوں. پتہ چلا کہ جب اسلامی سماج میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو قرآن مجید نے اس کو بیان کرنا بھی ضروری نہیں جانا. یہ تو بات کی بدترین تہذیب جو نکل کر آئی، جس نے دونوں کا ایک جگہ جمع کر کے ملغوبہ بنایا اور دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس طرح کا فساد کو جنم دیا. یہ تو بات کی چیز، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس بات کو اس موقع پر یاد رکھ لیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اسلامی تہذیب جو اس زمانے میں بلندی کو پہنچی ہوئی تھی، بلکہ اور آگے بڑھیں 100 سال دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں، تقریباً 5ویں، 6ٹھی، 7ویں صدی تک اسلامی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ملتا کہ مردوں کا مکان الگ، عورتوں کی رہائش الگ، اس کے بعد برآمدہ، اس کے بعد صحن، اس کے بعد ڈیوڑی،
اور اس کے بعد دہلیز اور اس کے بعد عجیب و غریب چوپالے ہو کر راستے سیدھے نہیں ہوتے تھے بلکہ دائیں بائیں ہو کر، یعنی اس زمانے کا فن تعمیر اور اس زمانے کی مکانوں کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ ان اللہ کے بندوں نے مکانوں کی بناوٹ میں 100% اپنی عورتوں کے پردوں کو محفوظ رکھا ہے۔ اسلامی تعلیم گویا کہ بناوٹ کے اندر شامل تھی، جیسے ایمان انسان کے خون میں شامل ہوتا ہے، حیا انسان کے گوشت میں شامل ہوتی، انسان کی سوچ میں شامل ہوتی۔ ایک عجیب و غریب فن تعمیر تھا اس زمانے کا۔ خود صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ جب کبھی اپنے گھر کو بناتے تو دایاں بایاں دروازہ لگاتے، یا تو اس جانب کو یا اس جانب کو، اور اگر کسی اللہ کے بندے کا دروازہ سیدھا تھا تو روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ اس اللہ کے بندے کی گھر کی خواتین دروازے کے سامنے نہیں بیٹھتی تھی، یا تو دائیں کو یا بائیں کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پردہ ہل جائے یا اچانک دروازہ کھل جائے، کسی گزرنے والے کی نگاہ پڑ جائے۔ اسلام نے تو اس سے بھی منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے بچاتا ہے اپنی بندیوں کو۔ اور اگر قرآن مجید کی آیات کو بیان کریں اس موقع پر تو بات لمبی ہو جائے گی کہ جس موقع پر کوئی اللہ کی بندی گھر سے نکلے گی اس سے کہا گیا تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، ایک۔ اس کے بعد کوئی مرد سامنے آ رہا ان سے کہا گیا کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، دو۔ نمبر 3 فرمایا گیا کوئی عورت ہے خوشبو لگا کر گھر سے نہ نکلے، تمہاری خوشبو دوسرے کی پہلے قوت شامہ کو، دوسرے کی ناک کی سونگنے کی طاقت کو کھینچے گی، اس کے نتیجے میں آنکھیں کھنچ کر آئیں گی، اس کے نتیجے میں فتنہ کھنچ کر آئے گا۔ کہا کہ تم خوشبو لگا کر مت نکلو۔ اور چوتھی تعلیم یہ دی کہ خبردار جب نکلنے کا موقع آئے تو پاؤں کو زور سے بجا کر مت چلنا کہ دوسروں کی توجہ ہو۔ اور چوتھی بات یہ کہ تمہارے زیور کی آواز بھی ایسی نہ ہو جس سے لوگ متوجہ ہو جائیں۔ کتنا بچاتا ہے اسلام اپنی ماننے والی عورتوں کو۔ اور دوسری جانب اس زمانے کی تہذیب ہے، اس کے متعلق تو کچھ کہنا ہی غلط ہے۔ ہائے دن ہمارے اخباروں میں شور مچتا رہتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ قانون پاس ہوا، کبھی ہوتا ہے کہ اب یہ قانون پاس ہوا، اور کبھی ہوتا ہے کہ یہ قانون پاس ہوا، اور جو قانون کا پاس کرنے والا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی عورت کے حق میں سب سے بڑا درندہ وہی ثابت ہوتا ہے جو قانون پر دستخط کر رہا ہوتا ہے۔ اس قانون سے کیا ہونے والا؟ ارشاد فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اگلا جملہ فرمایا کوئی آدمی کسی کو تانا نہ دے، کوئی آدمی کسی کو تانا نہ دے۔ آپ ایسے ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں، آپ برے ہیں، یہ تانا دینا کیا ہے؟ یہ اندر کی بیماری کا پتہ دیتا ہے۔ کسی کے منہ کے اوپر جملہ کس دینا، یہ اسلام اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اسی صورت کے اندر قرآن مجید میں اسی موقع پر 2-3 آیتیں پہلے بات فرمائی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ ایمان والے سارے کے سارے بھائی آپس میں محبتیں ہونی چاہیے اور اصلاحی کام ہونا چاہیے۔ جن چیزوں سے یہ بنیاد ڈھہ جائے، جن چیزوں سے یہ بنیاد چکنا چور ہو جائے، ختم ہو جائے، جن کی بنیاد پر یہ بنیاد باقی نہ رہے، اسلام نے ان تمام کو ختم کر دیا۔ جب بھائی بھائی ہے، اخوت ہے، محبت ہے، تعلق داری ہے، لہذا اب کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ جانے، کوئی کسی کو حقیر نہ جانے، کوئی کسی پر جملے نہ کسے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی ٹوہ میں نہ پڑے، کوئی کسی کے پیچھے نہ آئے، کوئی کسی سے بدگمانی نہ کرے۔ کیا قرآن مجید سماج دے رہا ہے؟ خدا کی قسم لگتا ہے کہ سونے کی طرح چمکتا ہوا سماج۔ اس زمانے کے اخباروں کو اگر اٹھا کر دیکھ لیں گے تو مسئلہ ایک ہے، اس وقت تک وہ اخبار معتبر نہیں جب تک کہ جلی بھنی خبر نہ دے۔ اس زمانے کے اندر کہتے مال مسالہ تو ہونا چاہیے، جب تک مسئلے کو بھڑکایا نہ جائے اس وقت تک اخبار چلنے کو تیار نہیں۔ آپ ذرا غور کریں اخبار میں کیا، یا تو عزتوں سے کھلواڑ، یا چھوٹی بات کو بڑا کرنا، یا بڑی بات کو چھوٹا کرنا۔ ان کے اپنے مطلب کی ہوتی ہے تو اس کو ہواؤں میں اڑانا، اگر مطلب کی نہیں ہوتی تو بڑے کو چھوٹا کرنا۔ اس کے علاوہ اخبار کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بقول کسی ایک صاحب کا بڑا اچھا جملہ کہا تھا انہوں نے، بڑے غور سے اخبار دیکھ رہے تھے، کوئی اللہ کے بندے وہاں سے گزرے، بولے جی کیا دیکھ رہے ہیں آپ اخبار میں؟ کہا کہ جھوٹ کے اندر سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے بات، پورے کا پورا ملغوبہ جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کوئی کسی پر جملے نہ کسے۔ کتنا سماج اپنے آپ کو گندا کر چکا اس سلسلے کے اندر، آپ ذرا سوچ لیں۔ کون اللہ کا بندہ کس کو چھوڑتا ہے؟ کبھی کسی پر کوئی جملہ، کبھی کسی کے اوپر کوئی جملہ کہ فلائیں سے فلائیں سے۔ اگر کسی اللہ کے بندے کا مکان اچھا ہو گیا کہتے ہیں حرام کی ریل پہ لے۔ آپ کے پاس وہی کہاں سے آ گئی کہ یہ حرام کی ریل پہ لے؟ اگر کسی اللہ کے بندے کے کپڑے ہو گئے بس کام شروع ہو گیا، فوراً بدگمانی کی مشین چل پڑی۔ قرآن مجید کی آیات میں غور تو کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا شاندار سماج بنایا۔
ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اور ایک جملے اور بھی غور فرمائیے، اپنے آپ کو لعن طعن مت کرنا، اپنے آپ پر جملے مت کسنا. اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی دوسرے پر کستا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کسی دوسرے مسلمان پر کوئی جملہ مت کسنا، کسی کو تانا مت دینا. قرآن مجید کہہ رہا اپنے آپ کو مت دینا. کیا مطلب؟ اگر تم نے کسی اللہ کے بندے کو دیا تو لازمی طور پر جواب میں وہ تمہیں کہے گا. اگر تم نے نہ کہا ہوتا، نہ وہ لوٹ کر تم سے کچھ کہتا، گویا کہ اس کو کہنا تمہارا اپنے آپ کو خود کہنا ہے. ولا تلمزوا انفسکم، یہ تمہارا اپنے آپ کو جملے کسنا ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، اور اگلی بات ارشاد فرمائی کہ برے القاب سے مت پکارو. اللہ کی پناہ، اس سلسلے میں تو ہمارا سنبل اور ہماری مغربی یوپی بس خدا کی پناہ. اگر کوئی بیچارہ ٹانگ سے معذور ہے تو اس کا لقب الگ ہے، کوئی نابینا ہے تو اس کا لقب الگ ہے، کوئی بہرا ہے تو اس کا لقب الگ ہے، کسی کے بیچارے کی ناک نیچے کو ہے تو اس کا لقب الگ ہے، کان چھوٹے ہیں تو اس کا الگ ہے. اللہ کی پناہ، جب میں سنبل میں آیا تو پتہ چلا کہ سلطان نام کے سنبل میں آئے کا مطلب کیا. جب لکھنؤ سے پڑھ کر آئے تو آ کر دیکھا کہ ہر سلطان کے آگے کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے کہ یہ بڑے والے کہ یہ چھوٹے والے. میں ان جملوں کو ادار نہیں کرنا چاہتا، اتنے گندے جملے کے خدا کی پناہ. پتہ نہیں ناپاکی کہاں سے آئی. یہ تو مسلم سوسائٹی ہے جی. ہمارا مسلمانوں کا ایک کردار ہوتا ہے. آپ کسی ایک اللہ کے بندے کو اٹھا کر دیکھ لیں، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور بڑے اطمینان سے پورے یقین کے ساتھ اس جملے کو لگایا جاتا ہے. اور قرآن مجید کا بیان ہے کسی کو برے القاب سے مت پکارو. تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ اگر کسی کو گڈھا دیکھا تو آپ نے اسے گڈھا ہی کہہ دیا، کسی کو لمبا دیکھا تو لمبو کہہ دیا، کسی کو ایک ہاتھ دیکھا تو ہتھ کٹا کہہ دیا، کسی کو نابینا دیکھا تو اندھا کہہ دیا، کسی فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے. اللہ کی پناہ. محدثین کے متعلق آتا ہے کبھی کبھی بعض محدثین ایک دوسرے آدمی کے لیے ایسے لفظ بولا کرتے تھے. اس مسئلے کو صاف کر دوں. ایک محدث گزرے ہیں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، اور اعمش اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں ذرا ملی سی ہوتی ہیں، جسے ہم اردو زبان میں بگڑی ہوئی زبان میں چندھا آدمی کہتے ہیں. اور باقاعدہ ان کا تخلص ہے امام اعمش. کہیں آرج کا لفظ آتا ہے، آرج کہتے ہیں جو ایک آدمی ٹانگ سے معذور ہو تو اس کو لنگڑا کہا جاتا ہے. اس طرح کے لقب. اس لیے محدثین کہتے ہیں اگر کسی اللہ کے بندے کو اپنے نام سے کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ نام اس کے لیے گویا کہ اس کے پتے کا ذریعہ بن گیا ہو، اور وہ آدمی اسی نام سے مشہور ہو گیا ہو، اور اس کے بغیر کوئی پہچاننے کو تیار نہ ہو، اور اس کی عزت عرفی اس سے کسی طرح سے متاثر نہ ہوتی ہو، اس کی شان پر دھبا نہ آتا ہو، اسے برا نہ لگتا ہو، تو بعض جگہ محدثین کے ہاں جو اس طرح کے لقب ملتے ہیں وہ اس بنیاد پر، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح کے لقب اس طرح سے بعض لوگ مشہور ہو گئے تھے، ان کی حیثیت عرفی کسی طرح سے مجروح یا اس سے متاثر نہیں ہوتی تھی، اس بنیاد پر وہ اللہ کے بندے کچھ نہیں کہتے تھے. اگر کسی کے ساتھ اس لیے لگا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر اپنی جانب سے اظہار کرنا، کوئی بات کا کرنا، یاد رکھیں حرام ہے، بالکل 100% حرام. یہ جتنی باتیں قرآن مجید میں اس موقع پر آئیں یہ کوئی مکروہ کا مسئلہ نہیں، مکروہ ہے تنزیہ نہیں، بلکہ کھلا ہوا حرام. اگر کوئی آدمی مذاق اڑا رہا ہے تکبر کی بنیاد پر تو حرام، اپنے آپ کو بڑا جان کر تو بھی حرام، دوسرے کی تحقیر کر رہا ہے کہ تو بھی حرام، عورتیں کرتی ہیں تو بھی حرام. اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ اپنے ذہن میں اپنے معیار کے اعتبار سے یہ کہہ دیں کہ یہ حرام ذرا چھوٹے درجے کا، یہ حرام ذرا بڑے درجے کا. ہمیں اس کا اختیار اسلام نے نہیں دیا. کسی اللہ کے بندے کو کچھ بھی کہنے کا اختیار نہیں جب شریعت مکمل ہو چکی، اور جب قرآن مجید نے ایک بات فرما دی تو اپنی جانب سے اس میں اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش ہے. ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. ارشاد فرمایا اسلام کے بعد، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے. ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے. ایمان لانے کے بعد یہ باتیں بنیاد نہیں چلیں گی، ایمان کے بعد یہ باتیں چلنے والی نہیں. ایمان کے بعد یہ ساری باتیں کوئی اللہ کا بندہ کسی پر جملہ کس دے یا کسی کو برے القاب سے پکارے یا کوئی کسی کا مذاق اڑائے، ان بنیادوں پر تو کوئی مسئلہ نہیں. ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جس کسی نے ان گناہوں سے توبہ نہیں کی، جس کسی نے ان گناہوں سے توبہ نہیں کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ کی بات. تنہائی کے اندر میں بھی آپ بھی مستقل اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ اگر کبھی نادانی میں جان بوجھ کر دھوکے سے عمدن سہون اگر کبھی کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو تو رب العالمین اپنے کرم سے معاف فرما دے اور ان اللہ کے بندوں کو اپنی جانب سے عظیم الشان جزائے خیر مرحمت فرمائے.
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف فرما دیجیے جو اچانک مجھ سے ہو گئے ہوں، اور وہ گناہ بھی معاف فرما دیجیے جان بوجھ کر ہو گئے ہوں، جو جان بوجھ کر یعنی ادا کر دیے گئے۔ حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ تو ایسے گناہ ہوا نہ کبھی ویسے گناہ ہوا، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ امت کے سبق کے لیے۔ کتنی مرتبہ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ جو میں نے جان بوجھ کر گناہ کیے اس کو معاف فرما، جو کھلے کیے اس کو معاف فرما، جو چھپا کر کیے اس کو معاف فرما۔ آپ نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، آپ کا دامن بالکل صاف ہے، رب العالمین نے آپ کو بلند بنایا ہے۔ پھر اس طرح کی دعائیں کائے کے لیے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ جب امت کے اندر انسانوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کا بندہ ایسے دعا کرے تو پھر انسانوں کو کس طریقے پر دعا کرنی چاہیے؟ یہ دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے بات کہی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ یہ بدگمانی بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بدگمانی تو اور خطرناک درجے کی حرام۔ حدیث شریف میں آیا اگر کوئی اللہ کا بندہ رب العالمین کے متعلق یہ طے کر لے کہ رب العالمین میری مغفرت نہیں فرمائے گا، یہ بدگمانی کر لے کہ رب العالمین میری مغفرت نہیں فرمائے گا، تو روایت میں آتا ہے سب سے بڑھ کر حرام۔ کیوں طے کرے کوئی اللہ کا بندہ؟ تم نے کس بنیاد پر یہ بات طے کی کہ میری مغفرت نہیں ہوگی؟ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میری جانب متوجہ ہو، مجھ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور کہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں تو اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میں تو اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اگر زندگی میں یہ گمان کرتا رہا کہ رب العالمین ضرور معاف فرمائے گا، ضرور معاف فرمائے گا، اس کی محنت بھی کرتا رہا، چلتا بھی رہا، پھسلتا بھی رہا، گرتا بھی رہا اور پھر کھڑا ہوتا رہا، تو ان قریب رب العالمین اس کو معاف فرما دے گا۔ اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں سیر الی اللہ، کہ رب العالمین کی جانب چلتا رہا، کبھی گناہ ہوا، کبھی لڑک گیا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر توبہ کر لی، پھر معافی مانگ لی، پھر چوک ہو گئی، مگر چلتا رہے۔ اتنی حدیث شریف میں سختی سے منع کیا گیا کوئی اللہ کا بندہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی کر لے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں حرام ہیں، ناجائز ہیں، گناہ ہیں۔ دونوں باتیں یاد رکھیں اس سلسلے میں۔ ایک تو یہ کہ مجھے اور آپ کو یہ حکم کوئی کسی سے بدگمانی نہ کرے، مگر دوسری تعلیم ایک اور بھی ہے کہ میں اور آپ ایسی جگہ پر بھی نہ ہوں جہاں بدگمانی کا امکان ہو۔ آپ کسی سے بدگمانی نہ کریں یہ بھی تعلیم ہے، اور ہم اور آپ ایسی جگہ پر نہ پہنچے کہ بدگمانی کا کسی کو موقع ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حالت اعتکاف میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی، ملنے کے لیے۔ وہ زمانہ اندھیرے کا تھا، مسجد نبوی میں اندھیرا ہوا کرتا تھا، راستے کچے تھے۔ جیسے ہی وہ واپس ہونے لگی تو اللہ کے رسول مسجد کے فرش تک انہیں پہنچانے کے لیے آئے، اور جب آپ دروازے کے اوپر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اندھیرے میں صحابہ کرام میں سے دو صحابی چلتے چلے جا رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے بات فرما رہے ہیں، دیکھا اور چلے گئے، ظاہر ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، اور آواز دے کر بلا کر کہا کہ یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہیں، یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ وہ دونوں اللہ کے بندے کے ایک دم کو اچنبھے میں پڑ گئے، اللہ کے رسول اپنی ذات کی صفائی ہم سے دے رہے۔ کہا افیکا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے متعلق بدگمانی کریں گے؟ آپ کو صفائی دینے کی ضرورت پیش آئی؟ آپ نے کیا فرمایا اس موقع پر؟ آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح چکر لگاتا ہے، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح چکر لگاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن کے اندر بدگمانی آ جاتی۔ اس بنیاد پر میں نے پہل کر کے تمہاری اس بدگمانی کے آنے کے امکان کو ہی ختم کر دیا تاکہ تمہارے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے۔ ہر باکردار باوقار آدمی کسی اللہ کے بندے کو کوئی گندی مجلس ہے جہاں شراب کی دکان ہے، کہیں پر جوا ہوتا ہے، کہیں سود ہوتا ہے، کہیں سٹا ہوتا ہے، کہیں گندی باتیں ہیں، کہیں حرام نگاہی ہے، کہیں بد نگاہی، یہ سارے مقامات وہ ہیں جہاں پر کوئی پاک دامن، کوئی پاک اللہ کا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کے متعلق بدگمانی نہ کرے، اسلامی تعلیم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو اپنے اوپر بدگمانی کا موقع نہ بھی دیں۔ ارشاد فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی ٹوہ میں نہ پڑے، کوئی کسی کے پیچھے نہ پڑے۔ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس زمانے کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ عام ہے، لوگ زبردستی کسی کی ٹوہ میں پڑتے ہیں۔ اب تو وقت کا فیشن بن گیا ہے، کہتے ہیں تم ذرا بیٹھو، پتہ لگا کر آتا ہوں ابھی۔
اور گدھا کہیں کا 4 گھنٹے برباد کرتا ہے اس میں. لمبے کرتے کا بھی ہو سکتا ہے, بڑی داڑھی کا بھی ہو سکتا ہے, مولوی نما بھی ہو سکتا ہے, حافظ صاحب بھی ہو سکتے ہیں, عالم صاحب بھی ہو سکتے ہیں, سرمایہ دار صاحب بھی ہو سکتے ہیں. اتنی گندی حرکت کے خدا کی پناہ. دونوں چیز آ رہا ہے کہ ولا تحسسوا, اور ایک موقع پر یہاں پر قرآن مجید نے فرمایا ولا تجسسوا, اور حدیث میں آتا ہے ولا تحسسوا. تجسس کے معنی زبردستی بغیر کسی بنیاد کے پیچھے پڑ جانا, ٹوہمے لگ جانا کہ جی ہم ذرا پتہ لگائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ کس نے آپ کو اختیار دیا؟ کیوں کسی کے پیچھے چلتے ہیں آپ؟ اسلامی تعلیمات تو عجیب و غریب ہیں. اگر ایک اللہ کا بندہ رات کو جنگل سے آ رہا ہے تو آپ اس سے معلوم کریں کہ آپ کون, کیوں گئے تھے رات میں جنگل میں, آپ کو تو پوچھنے کا حق نہیں. اگر چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں دنیا کے اندر ہوں گی, اس سے بڑی بدگمانیاں جنم لیں گی اور یہاں سے پورے کا پورا سماج چھوڑ کے برابر ہو جائے. ہر طبقے کے اندر, خدا کی پناہ, ہر طبقے کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے. کسی اللہ کے بندے کے متعلق ایک بدگمانی کر لی اور ایک بات سوچ لی کہ نہیں یہ ایسے ہیں, اور پہلے کہا کہ ایسے ہیں, یہ تو بنیاد کا گویا کہ ایک رد ہے, اور اس کے بعد عمارت تعمیر ہوتی چلی جاتی کہ یہ ایسے ہیں. اس عمارت کا نام کیا ہے کہ یہ ایسے, جس بیچاری کا کوئی سر پیر نہیں. اور قرآن مجید میں, حدیث شریف میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کہنا چاہیے اقوال میں, صحابہ کرام کے واقعات میں اتنی خطرناک وعیدیں اس درجے کی کہ انسان اپنے آپ کو ستیہ ناش کر لے دنیا کے اندر. کوئی اللہ کا بندہ, کوئی ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کون ہو رہا ہے, کس وقت جا رہا ہے, کس وقت کیوں اٹھ رہا ہے, کسی کو اختیار نہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی ایک اللہ کا بندہ کسی ایک کے پیچھے پڑ گیا, بلکہ اس سے خطرناک درجے کا مسئلہ یہ ہے کہ ماحول کو ایک لائن چلنے کی مل گئی, اور دنیا کے اندر اگر بدگمانی کا راستہ عام ہو گیا, سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑنے والے بن جائیں گے. ارشاد فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فکرہتموہ, یقیناً تم اس بات کو ناپسند جانو گے. معلوم یہ ہوا کہ غیبت کرنا گویا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا ہے. کیا مطلب ہوا غیبت کرنے کا, کیا مثال ہے, یہ بات کیوں فرمائی قرآن مجید کے اندر کہ تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے گا؟ اس بات کو سمجھ لیں, ہے 2-3 منٹ کی بات. جب کوئی اللہ کا بندہ دنیا میں, کوئی انسان, کوئی بے پڑھا لکھا یا کوئی جان بوجھ کر کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے, وہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے, اور وہ اللہ کا بندہ سامنے نہیں ہوتا. اور جب وہ اللہ کا بندہ سامنے نہیں ہوتا تو وہ بیچارہ دفاع نہیں کر سکتا, وہ بیچارہ جواب نہیں دے سکتا, اپنے الزامات کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا. آپ نے بیٹھے بیٹھے اس کے پیچھے غیبت کی, اور غیبت کے نتیجے میں سارے کے سارے انبار اس کے اوپر لگا دیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہیں پر کوئی مردہ لیٹا ہوا, مردہ پڑا ہوا ہے, جثہ ہے بیچارے کا, جس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ چاقو لے کر آئیے, آپ اس کا ہاتھ بھی کاٹ لیں, وہ تو جواب دینے کو رہا. آپ اس کا پاؤں کاٹ لیں, وہ بولنے سے رہا. آپ اس کی گردن کو الگ کر دیں, وہ بیچارہ ہلنے کو تیار نہیں, کچھ بھی. تو جس طرح سے ایک مردہ انسان کاٹنے, توڑنے, ہڈیوں کو چور کرنے کے موقع پر اپنے اندر قوت دفاع یا کوئی جواب کی طاقت نہیں رکھتا, ایسے ہی دنیا میں جب کسی کی غیبت کی جاتی ہے اور وہ اللہ کا بندہ سامنے نہیں ہوتا تو سامنے والے کے اندر بھی کوئی طاقت نہیں, کوئی بیچارہ موجود نہیں. آپ اس کی پیٹھ پر, اس کی ذات پر, اس کی روح پر, اس کے جسم پر جتنے چاہے الزامات کے انبار لگا دیں, وہ بیچارہ جواب دینے پر قادر نہیں. لیکن اسلام نے اتنی گھناؤنی مثال کے ذریعے اس کو واضح کر دیا, اگر تم نے اپنے آپ کو اس عمل میں ڈالا تو گویا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھایا, جس کو تم بھی ناپسند کرو گے, لازمی طور پر گویا کہ اس کو بھی ناپسند کرنا چاہیے. واتقوا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاس و لحاظ رکھو, اس سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہونے والا, بہت رحیم ہے اپنے بندوں کے ساتھ, اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا. یہ موٹی موٹی چند باتیں سامنے آئیں, ایک مذاق اڑانے والی, جملے کسنے والی, برے القاب سے پکارنا. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے, میں بالکل صاف کہوں, پہلے اپنے آپ سے, بڑے ادب اور احترام سے, اپنے آنے والے مہمانوں سے. اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ نماز والے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ کسی درجے میں قرآن بھی پڑھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہمیں اور آپ کو کسی نہ کسی درجے میں تسبیحات کی توفیق ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے تمام اعمال کے باوجود زندگی جگہ پر نہیں آتی, طبیعتوں میں سکون نہیں ہے, وہ لطافت نہیں, وہ حیات طیبہ کی منزل بہت دور ہے جس کو قرآن مجید نے وعدہ کیا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے, ہمارے حضرت نے ایک بڑی شاندار اس کی مثال دی. حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ایک بالٹی ہو, اس کے نیچے سوراخ بھی ہے, اگر آپ ٹیوب ویل کا موٹا والا پائپ لا کر اس میں ڈال دیں اور اس سوراخ کو بند نہ کریں, آپ کتنا ہی پانی ڈالیں وہ نکلتا چلا جائے گا.
لیکن اگر آپ کی بالٹی میں سوراخ نہیں ہے اور اوپر سے قطرے بھی ٹپک رہے ہوں، کچھ دیر میں بالٹی بھر جائے گی۔ ہمارے دل کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، اس میں مذاق اڑانے کے ہزاروں سوراخ ہیں، جملے کسنے کے ہزاروں سوراخ ہیں، مذاق اڑانے، کسی کو برے القاب سے پکارنے کے ہزاروں سوراخ ہیں، کہیں بدگمانی کے سوراخ، کہیں غیبت کے سوراخ۔ نتیجہ یہ ہے کہ اوپر سے خیر کا پانی آتا ہے، رکتا نہیں، وہ نیچے کو نکل جاتا ہے، کوئی لطافت، کوئی چمک، کوئی بلندی، کوئی احساس نہیں۔ اس پر غور فرما لیں، گویا کے اشارے میں سب کچھ فرما دیا قرآن مجید کی ان آیات کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچنے والا اور اس کے بعد اپنی اصلاح کرنے والا بنائے۔ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ان آیات کے ذریعے ہم سب کا تزکیہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔